شہر لکھنؤ کو اس بارے میں بھی بجا طور پر فخر و ناز ہے کہ علوم مشرقیہ کی ترویج سارے ملک میں اسی سرزمین سے ہوئی تھی۔ قدیم ترین عہد میں مختلف مقامات پر علوم شرقیہ اور درسیہ کے لیے تعلیم کا سلسلہ تھا اور مدرسے قائم تھے، جن میں دیوا، گورکھپور، جائز اور بنارس کی درسگاہیں شہرت کی مالک تھی۔ لیکن یہ خصوصیت صرف اسی شہر کو حاصل ہو سکی کہ یہاں اتنی بلند پایہ درسگاہ قائم ہوئی جو نہ صرف ہندوستان بلکہ دوسرے مسلم ممالک میں بھی مقتدر اور مستند قرار پائی۔ اس تعلیمی ادارے کو دنیا میں پہلی علوم شرقیہ کی یونیورسٹی کہنا یقیناً صحیح ہوگا۔ یہ آج بھی اپنی اصل مقام پر ہے اور ایک حد تک اپنے پرانی روایات سمیت فرنگی محل کے نام سے قائم ہے، اور اس کا وقار بڑی حد تک اب بھی برقرار ہے۔ لہذا فرنگی محل کی پرانی تاریخ اور اس کے نام کی وجہ پر نظر ڈال لینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ عہد اکبر بادشاہ میں موجودہ لکھنؤ کی آباد کاری شروع ہو چکی تھی اور یہ شہر تجارت کا مرکز بن گیا تھا۔ اسی زمانے میں ایک فرانسیسی تاجر یہاں آیا تھا اور حکومت مغلیہ سے پروانہ اقامت حاصل کر کے چوک سے متصل قیام کیا تھا۔ وہ گھوڑوں کا تاجر تھا اور بہت جگہ اس تجارت میں اس نے کامیابی حاصل کر لی تھی۔ غالباً 3-4 مکانات ایک دوسرے سے ملے ہوئے کوٹھی نما شکل میں تیار کرا کے اسی حویلی میں رہا کرتا تھا۔ اس حویلی کا نام فرنگی محل تھا۔ یہ نام اس نے خود رکھا تھا یا اسی نام سے اس کی کوٹھی موسوم ہو گئی تھی؟ بہرحال یہ نام صدیوں سے برقرار ہے۔ کچھ مدت کے بعد جب اس تاجر کا پروانہ مستانوی تجدید نہ پا سکا اور اس کو اپنے وطن واپس جانا پڑا تو یہ عمارات سرکار نے ضبط کر لی۔ عہد اورنگزیب میں جب بارہ بنکی کے قصبہ 35 پور والے عثمانی شیخ زادوں نے مناشقات کی بنا پر ملے ہوئے قصبہ سہالی کے ممتاز عالم اور مقتدر صوفی بزرگ ملا قطب الدین انصاری کے مکان پر چڑھائی کر کے ان کو قتل کر دیا تھا، تو اس برگزیدہ خاندان کے لیے اپنے وطن میں قیام کرنا بہت دشوار ہو گیا تھا۔ ملا صاحب کے منجلے صاحبزادے ملا سعید نے دکن جا کر اورنگزیب کو، جو اس وقت وہاں برسرے کارزار تھے، ایک محضر پیش کیا تھا جس کو شرف قبول حاصل ہوا۔ بادشاہ نے یکے بعد دیگرے 2 فرامین جاری کیے۔ پہلا فرمان ملا قطب الدین انصاری کے خون ناحق کا قصاص لینے سے متعلق تھا اور دوسرا فرمان ان کے خاندان کو لکھنؤ میں سکونت پذیر ہونے کی اجازت دی گئی تھی، اور یہی چاروں مکانات موسومہ فرنگی محل اقامت کے لیے مرمت ہوئے تھے۔ بعد میں بعض اور پاس کی عمارتیں شامل ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا محلہ فرنگی محل کے نام سے آباد ہو گیا تھا۔ یہ پورا علاقہ علماء فرنگی محل کی اقامت ہے اور اسی دائرے میں وہ محتمم بشان درگاہ قائم ہوئی تھی جس کے بانی ملا نظام الدین خلف ملا قطب الدین انصاری تھے۔ ان کے اخلاف اب بھی فرنگی محل میں آباد ہیں اور انصاری کے لقب سے ممتاز ہیں۔ ملا قطب الدین کے 4 صاحبزادے تھے، جن میں منجلے نظام الدین تھے جو بعد میں ملا نظام الدین کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے دوسرے 3 بھائی بھی درس و تدریس میں کمال رکھتے تھے۔ ان کی مختلف شاخوں میں بعض جید عالم اور گراں قدر صوفی گزرے ہیں، لیکن ملا نظام الدین کا نام نامی زندہ جاوید ہے۔ آپ کی عمر اپنے والد مرحوم کی ہلاکت کے وقت صرف 14 برس کی تھی، لیکن آپ اس وقت سے ہی شرح ملا جامی ختم کر چکے تھے۔ دل میں ذوق علم اور سر میں تکمیل کا سودا تھا۔ آپ نے دیوا، بنارس اور جائز جا کر بڑے بڑے علماء کے آگے زانوئے ادب طے کیا اور بالآخر لکھنؤ آ کر ملا غلام علی نقشبندی سے درس لے کر مدارج تکمیل پر فائز ہوئے۔ علم و فضل کی برکتوں نے آپ کے دل میں تصوف کا بھی ذوق پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ 40 برس کی عمر میں آپ نے شاہ عبد الرزاق بانسوی کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی تھی۔ اسی وقت سے منقولات کے ساتھ ساتھ معقولات پر بھی زور دیتے رہے تھے۔ تدریس کے ساتھ آپ کو فطری تعلق تھا۔ اسی صلاحیت کی بدولت آپ نے ایک ایسا نصاب تعلیم مرتب فرمایا تھا جو شورۂ آفاق ہوا۔ آج بھی اس کی افادیت تسلیم ہے اور درس نظامیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس نصاب میں آپ نے صرف نحو،
منطق و حکمت، فقہ و اصول فقہ، علم تفسیر و حدیث، علم کلام اور علم ریاضی سے متعلق مخصوص کتابیں شامل کر دی تھی، جن کی تعلیم بہترین علماء اور فضلہ سے متعلق تھی، جن کے نام نامی آج بھی باعث برکت مفاخرت ہیں۔ عہد آصف الدولہ میں جب انہوں نے لکھنؤ کو اپنا دارالحکومت بنایا، اس دوران اس تعلیم گاہ کے مدرسین مسلم ممالک میں بڑی بڑی شہرتوں کے مالک ہو چکے تھے، اور یہاں کے فارغ التحصیل طلباء ملک کے گوشوں گوشوں میں علم کی روشنی پھیلا رہے تھے۔ اودھ کے فرما رواں عقیدتاً شیعہ تھے، لیکن وسیع النظر بھی تھے۔ پاسداری اور رواداری ان کا مسلک تھا، علم دوست اور مخیر بھی تھے۔ فرنگی محل کی قدر شناسی کرتے ہوئے انہوں نے اس کہ بیشتر علماء اہل سنت کو مسند قضا اور افتاء پر معمور بھی کیا تھا، لیکن کسی مورخ یا واقعہ نگار کی زبانی یہ پتہ نہیں چلتا کہ اودھ کے کسی بادشاہ نے بھی فرنگی محل کی کبھی کوئی نمایاں سرپرستی کی ہو۔ اسی طرح دلی کے دربار مغلیہ سے بھی اورنگزیب کے دو متذکرہ بالافراد کے بعد فرنگی محل کے حق میں کسی داد و دہش کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ پہنچنے کے لیے مجبور ہیں کہ اس موقر تعلیمی ادارے نے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اور نیز ملا نظام الدین کی خلوص نیت کے بلبوتے پر معراج ترقی طے کیے تھے۔ ہاں جی جی فرمائیے۔ کیوں جلائی شمع بجھا دیجیے، کیوں جلائی شمع بجھا دیجیے، آپ کیا کم ہے روشنی کے لیے؟ ماشاءاللہ، بہت خوب، بندگی ہر کسی کی ہوتی نہیں، ایک ہوتا ہے بندگی کے لیے۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوب۔ ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، برسوں کے یارانے گئے کہ اپنے اپنے ظرف سے کچھ لوگ پہچانے گئے۔ بہت گئے۔ اس گراں قدر دستگاہ میں ابتدا میں سے ہی صرف ونع و معانی و بیان، شعر و ادب، عروض عربی، علم حیت، فقہ و اصول فقہ، علم کلام، منطق، فلسفہ، الہیات، طبیعیات وغیرہ کے درس ہوتے تھے۔ مدرسین میں مولوی ظہور اللہ، مولوی ولی اللہ اور مولوی نعمت اللہ تعلیم و تدریس میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، اور مولوی عبدالحکیم، مولوی عبدالحی، مولوی محمد ابراہیم، مولوی سعد اللہ، مولوی تراب علی، واجد علی معقولات و منقولات میں اکمل افراد تھے۔ مسلمانوں میں شیعہ ہوں یا سنی، ہر عقیدہ رکھنے والے اسی درگاہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے، اور تعلیم کا طرز انتہائی منصفانہ اور روادارانہ تھا، جس کا بیان ثبوت یہ ہے کہ ممبئی شیعت مولوی سید دلدار علی المقلب بغفران مآب نے اسی جامع میں تکمیل علم فرمائی تھی۔ فرنگی محل کی تعلیم و تدریس میں اس منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور روادارانہ روش کی وجہ سے یہ ادارہ ہمیشہ ہندوستان نیز بیرونی ممالک کے عام مسلمان میں مقبول اور محترم رہا۔ اسی ہر دل عزیزی نے اس کی بنیادیں اتنی مضبوط کر دی تھی کہ 1857 کے زلزلہ افغان حالات میں بھی اس کو متزلزل نہیں کر سکے، اور آج بھی اپنی زوال پذیر حالت میں یہ ادارہ اپنا مقام رکھتا ہے۔ قدیم لکھنؤ کی آخری بہار کے زمانے تک فرنگی محل کی عظمت بڑی حد تک اپنے شباب پر تھی۔ یہاں بڑے بڑے عالم فاضل موجود تھے، درس دینے والوں میں سقہ بھی تھے، فقیہ بھی، صوفی بھی، ماہر علم حدیث بھی، مفتی بھی تھے اور مولوی بھی تھی، لیکن خصوصیت کے ساتھ فرنگی محل کا وہ ہماگیر فکر و نظر کا ماحول قابل ذکر ہے جس نے بدلتے ہوئے حالات میں بھی مولانا عبدالباری کا رہبر اور رہنما مسلمانوں کو فراہم کیا تھا، جس کی ذہانت کو وقت کی الجھنوں اور گتھیوں کو سمجھ لینے اور ان کو سلجھانے کی تدبیریں پیش کرنے میں کوئی زحمت نہیں ہوتی تھی۔ مولانا مرحوم کے چشم بصیرت نے اسی وقت دیکھ لیا تھا کہ آنے والے دور میں مسلمانوں کے حق میں سیاسیات سے بیگانہ رہنا ان کے حق میں خودکشی کے برابر ہوگا۔ انہوں نے خود بھی تحریک خلافت میں کچھ اس طرح حصہ لیا کہ مہاتما گاندھی کے ایسے سیاستداں کو بھی ان کی قدر شناسی کرنا پڑی۔ ہر انعدام بیجا کی اثر نو تعمیر پر آمادہ رہتے ہیں، چنانچہ ہندوستان میں بھی فارسی اور عربی پر زوال آیا، اور اس زوال کے ساتھ ان زبانوں کے درسگاہیں بھی آہستہ آہستہ ویران ہوتی گئیں۔ اب نہ پہلے سے مدرس ہیں اور نہ حصول ان کے ویسے شیدائی۔
فرنگی محل میں بھی پہلے سی سرگرمیاں نہیں ہیں، ادارہ موجود ہے اور تعلیم دینے پر آمادہ بھی، لیکن ان علوم پر اب مرجعیت باقی نہیں رہی۔ پھر بھی حضرات فرنگی محل کے شرف کے لیے یہی خصوصیت کچھ کم نہیں کہ ان کا طرز عمل شہر کے موجودہ حالات میں عصبیت اور تنگ نظری سے پاک و صاف ہے۔ جہاں تک لکھنؤ کے جوہری محلے کا سوال ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، یہاں جوہریوں کی دکانیں اور ان کے کارخانے وغیرہ ہوا کرتے تھے، جو آج تک ویسے ہی برقرار ہیں، اور یہ جوہری اپنے کام میں کافی ماہر اور مشہور زمانہ۔ یہاں نگینوں کا، جواہرات کا اور سونے چاندی وغیرہ کا کام کیا جاتا ہے، اور یہاں کا کام کافی مشہور ہے۔ اس محلے میں جو خاص بات جو یہاں کی مشہور ہے وہ ہے میر باقر سوداگر کا امام باڑہ۔ میر باقر ایک ایرانی سوداگر تھے جو قالین اور دوسرے ڈیکوریٹو سامان کا کاروبار کرتے تھے، اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ شاہ نجف کے امام باڑے کی سجاوٹ کے لیے قالین اور پردے اور جھاڑ فانوس وغیرہ انہوں نے ہی مہیا کیے تھے۔ میر باقر سوداگر کے امام باڑے میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، خوبصورت شینڈلیئرز یعنی جھاڑ فانوس ابھی تک اسی کنڈیشن میں برقرار ہیں اور جن کا مینٹیننس کافی بہتر حالت میں ہے۔